السلام علیکم ناظرین. شادی یا نکاح یہ ایسا جوڑ ہے جو دو نامکمل لوگوں کو ساتھ لا کر مکمل کرتا ہے. جب ہم نکاح میں قبول ہے کہتے ہیں تو ہم اس شخص جو ہماری زندگی میں آنے والا ہے، ہم اس کے عادات، اس کے آداب، اس کے خیالات، ہر چیز کو قبول کرتے ہیں. نکاح صرف دو لوگوں کے بیچ نہیں بلکہ یہ گھرانوں میں، دو خاندانوں میں یہ ایک ملن ہوتا ہے. اور ہمارے ملک میں تو شادی خاص کر 7 جنموں کا بندھن مانی جاتی ہے، ٹل ڈیتھ ڈو اس اپارٹ مانی جاتی ہے. بالکل ٹھیک کہا فاطمہ. اس رشتے کو جسے ہم 7 جنموں کا بندھن کہتے ہیں، یا ہم یہ کہیں جو چیزیں ہم ریئل لائف میں دیکھتے ہیں اس سے ریئل لائف بالکل ہی الگ نظر آتی ہے. شادی کے بعد ان لاس کا انٹرفیئرنس، رشتہ داروں کی کڑوی باتیں، فائنینشیل کرائسس، ریلیجیس ویوز کا نہ ملنا، یا پھر لڑکی کو گالیاں دینا، مار پیٹ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک خوبصورت رشتے کو طلاق کی دہلیز پر لے آتی ہے. زندگی جو کہ گلزار ہونی چاہیے وہ ٹکرار سے بھر جاتی ہے. اور پھر اگر لڑکی آواز اٹھانا چاہے، اپنا حق مانگنا چاہے، تو معاشرہ بآسانی لڑکی سے یہ کہہ دیتا ہے، ارے اسلام نے تو آپ کو طلاق کا حق دیا ہی نہیں ہے. تو یہ ناانصافی کیا اسلام نے لڑکی کے ساتھ کی ہے یا معاشرہ اس چیز کو بڑھاوا دے رہا ہے؟ تو پھر نیلم آخر کریں کیا کہ جس کو شادی کر کے لائے ہیں کیا اس کی زندگی جہنم بنا دیں؟ ہر درجہ کوشش کر لی، ساتھ نہیں نبھ پا رہا ہے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں یہ سمجھتی ہوں فاطمہ، اب ضرورت ہے ہمیں ایکسپرٹس کی رائے لینے کی. ٹھیک ہے، چلیے تو ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا ذکی حسن صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ساتھ ہی ہمارے اس آج کے ڈسکشن میں ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سسٹر ازمی زہرا. آئیے ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے چینل ون کی جانب سے ہم آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ اس بہت ہی امپورٹنٹ موضوع پر آپ ہم سے جڑے، تاکہ ہمارے جو آڈینس ہے، ہماری جو ویورز ہیں، ان کے مائنڈ میں جو بھی ڈاؤٹس ہیں طلاق کو لے کر، اس کے پروسیس کو لے کر، یہ تمام چیزیں اسلام جو کہتا ہے اس کے نظریے سے کلیئر ہو جائے انشاءاللہ. آگا پہلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ جہاں ہم مانتے ہیں اس چیز کو کہ شادی 7 جنموں کا ساتھ ہے یا پھر ٹل ڈیتھ ڈو اے پاس، جب مرنے کے بعد ہی ہم الگ ہوں گے، تو اسلام پھر ڈیورس کا کانسیپٹ کیوں لے کر آیا؟ اس نے کیوں نہیں شادی کو ایک ہمیشہ والی شادی بتائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال آپ کا بجا ہے اور مناسب ہے کہ یہ بات پوچھی جائے کہ اسلام نے طلاق کے لیے کیوں کہا. لیکن میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو 7 جنم کی بات آپ نے کہی، یہ 7 جنم در واقع اس معنی میں ہے کہ ہمیشہ یہ شادی رہے گی. اور حقیقی طور پر اگر کسی مذہب میں ہمیشہ شادی رہنے والی ہے تو وہ اسلام مذہب ہے. اس لیے کہ اسلام مذہب یہ مانتا ہے کہ ڈیتھ کے بعد بھی وہ خاتون کے جو اپنے شوہر کے ساتھ ابھی تک رہ رہی تھی، وہ اس کے لیے وہ تمام ایصال ثواب بھی کر رہی ہے، حتیٰ یہ کہ یہ خاتون جنت میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کا اختیار رکھتی ہے. اور اسی طرح سے یہ ہسبینڈ بھی جنت میں اس خاتون کے ساتھ رہے گا اگر وہ شرطیں کہ جو دونوں کے لیے ایک درجے کی پائی جا رہی ہوں. تو یہ تو واقعیت ہے کہ اسلام نے ہمیشہ شادی کے کانسیپٹ کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے شادی ہو رہی ہے. اور اسی لیے اسلام نے بڑی تاکید کی ہے کہ یہ ضرور دیکھو کہ کہاں پر شادی کر رہے ہو، تاکہ تمہارا فیوچر جو 2-4 دن یا 2-4 سال یا 10-20 سال کا نہیں ہے، یہ فیوچر تو آج سے لے کر قیامت تک کا ہے. یہ فیوچر تمہارا اس نئی زندگی کے ذریعے سے سنور جائے. اب دوسری بات جو آپ نے کہی کہ یہ طلاق نے پھر اسلام کے لیے کیوں کہا، تو طلاق اسلام نے بڑھایا نہیں ہے. یعنی اسلام نے طلاق کو اس طرح سے نہیں پیش کیا کہ آج شادی کرو، کل طلاق دو، پھر شادی کر لینا، پھر طلاق دینا. اسلام نے طلاق کو کسی طرح سے بڑھاوا نہیں دیا ہے طلاق کو، بلکہ اسلام نے ایک سولوشن دیا ہے. ایک بیماری کے موقع پر جو علاج تھا اس کو اسلام نے اس طلاق کی شکل میں پیش کیا. اس لیے کہ جیسا کہ آپ نے یہ بات شروع میں کہی کہ وہ ایک بچی مثال کے طور پر
ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کر دی جائے کہ وہ گھٹن کی زندگی ہو, مشکلات کی زندگی ہو, سختیوں کی زندگی ہو, اس سے بچانے کے لیے یہ ایک سولوشن دیا گیا کہ یہاں کے اوپر طلاق کا تم کو اختیار ہے. اس طلاق کے ذریعے سے اپنی زندگی کو تم, جو تمہارا حق ہے کہ تم ایک اچھی زندگی گزارو, اس حق کا استعمال کرتے ہوئے تم اب ساتھ رہنے کی بنا پر مشکلات نہ برداشت کرو, جدا ہو جاؤ, الگ ہو جاؤ, تاکہ تمہاری نئی زندگی ایک نئے طریقے سے خوشحال زندگی بن جائے. تو یہ طلاق اسلام نے اس لیے نہیں رکھا ہے کہ شادی کے بعد فوراً طلاق دے دیا جائے, بلکہ گھر کی مشکلات سے ان دونوں کو بچانے کے لیے ایک آسان سولوشن کے طور پر یہ طلاق رکھا ہے. اور یہاں پر ایک جملہ اور میں کہنا چاہوں گا کہ اسلام نے طلاق کا کانسیپٹ رکھا اور اس طلاق کو بیان کیا اس لیے کہ مجبوری میں یہاں پر انسان کو اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے. بقیہ مذاہب میں طلاق کا اگر کانسیپٹ نہیں بھی ہے, پھر بھی وہاں پر عملی طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ انسان جس موقع کے اوپر نہیں اچھی زندگی گزار جا پا رہا ہو وہ الگ ہو جاتا ہے. یہ الگ ہو جانا گویا وہی طلاق ہے کہ جس میں عملی طور پر ہوا وہی, لیکن اسلام نے اس کو ایک اچھی طرح سے لوگوں کے سامنے راہ حل کے طور پر پیش کیا. اور اسی بنا پر آج ایک انسان زندگی جب شادی والی گزارتا ہے تب بھی خوشحال زندگی ہے, اور اگر اس زندگی سے راضی نہ ہو, واقعی طور پہ مشکلات ہوں اور طلاق کے بعد زندگی گزار رہا ہو, وہ زندگی بھی اس کے لیے آرام دہ ہوتی ہے. اسلام کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان ایک آسودہ خاطر ایک خوشحال زندگی گزارے. اگر اس کی خوشی شادی میں ہے تو شادی کے ساتھ زندگی گزارے, اور اگر اس کی خوشی اس زندگی میں نہیں ہے تو اس زندگی کو شروع کرے کہ جس زندگی سے اس کو خوشی مل سکے. جی, یعنی تو یہ جو کہا جائے کہ جو شادی ہمیشہ کی ہوتی ہے, دراصل تو اسلام میں وہاں تو مرنے کے بعد الگ ہو جاتے ہیں, یہاں ڈیورس نہ ہو تو آخرت تک بھی رشتہ قائم رہتا ہے. یقیناً یہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. جی, یعنی یہ کنسیپٹ تو بہت ہی زیادہ بیوٹیفل ہے کہ جہاں اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ کا زندگی ختم ہونے کے بعد بھی, مرنے کے بعد بھی آپ ساتھ رہ سکتے ہیں, وہی طلاق کا ایک آپشن دے کر اللہ نے ہمیں باندھا نہیں ہے بلکہ آزاد کر دیا ہے. تو اگر بات کریں سسٹر آزادی کی, تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے نئے نکاح نامے میں ہم کلوز ڈلوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اگر مثلاً کوئی مسئلہ ہو یا کسی طرح کی ناانصافی ہو تو جو لڑکی ہے وہ طلاق کا حق لے سکتی ہے. لیکن اگر آج کے معاشرے پر نظر ڈالیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں سسٹر, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی لڑکی آج کے دور میں آ کر یہ کہے کہ میں اپنے نکاح نامے میں کلوز ڈلوانا چاہتی ہوں کہ مثلاً اگر میرا ہسبینڈ یا اس کے ان لاز جو میرے ساس سسر ہیں میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں تو میں طلاق کا حق لینا چاہتی ہوں, تو لوگ کیا کہیں گے, ہمیں ان سے شادی ہی نہیں کرنی, یہ تو پہلے سے ہی طلاق کی بات کر رہی ہے, یہ لڑکی تو بہت تیز ہے, اس کے مائنڈ میں کچھ اور چل رہا ہے, اور پھر وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. تو معاشرے کی یہ جو غلط سوچ ہے اسے کس طرح بدلیں گے ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ سوال اس بنا پر ہے کیونکہ جو معاشرے کی صورتحال ہم آج دیکھ رہے ہیں, بالخصوص شادی شدہ زندگی کی شروعات تو آغاز تو بڑی محبت اور بڑی دعاؤں کے ساتھ, لیکن رفتہ رفتہ زندگی جیسے بڑھتی جاتی ہے بڑے مسائل آنا شروع ہوتے ہیں, اور ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے. اب والدین, بالخصوص لڑکی کی بات ہو رہی ہے, لڑکی کے والدین اس چیز کو زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کچھ ایسے مسائل آ رہے ہیں جہاں پر طلاق ہی ایک واحد اب راستہ سولوشن وہی, لیکن اب وہاں پر بھی یہ چیزیں ہیں کہ بعض اوقات طلاق دینے کے لیے مرد جو ہیں, مرد حضرات, ان کی بھی طرف سے کچھ زیادتی ہوتی ہے, یا نہیں دینا چاہتے, یا یہ کہ ہم سزا کے طور پر انہیں طلاق نہیں دیں گے اور ہم دوسری بھی شادی کر لیں گے. تو یہ تمام چیزیں, تو ایک ڈرا ہوا ایک انسان ہے, بالخصوص والدین لڑکیوں کے, تو وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے کوئی باتیں جو طلاق نامے میں, جیسے کہ جدید جو بھی طلاق نامہ اس میں ایک کالم ہے بھی اس حوالے سے, لیکن اس فرق کو تھوڑا ہمیں سمجھنا ہوگا. اگر یہ بات رکھی جاتی ہے کہ نکاح نامے میں یہ کلوز ڈلایا جائے یا یہ شرط رکھی جائے کہ لڑکی کو پوری طرح سے اختیار مل جائے, اگر حالات سنگین ہو جائیں تو لڑکی کو پوری طرح سے اختیار ہے اور وہ جو ہے طلاق کا حق اس کے پاس آ جائے. تو اگر یہ چیزیں, کیونکہ دیکھیں دین اسلام جو ہے وہ عدل و انصاف کا دین ہے, وہ مرد یا عورت ہونے کی بنا پر جو ہے فضیلت نہیں دیتا ہے, بلکہ یقیناً حق کی طرف ہے دین اسلام. تو اب یہ چیزیں کہ جہاں مرد کو طلاق کا حق ہے, لیکن ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کے ساتھ کئی شرائط جڑی ہوئی ہیں, کہ بہت سی شرائط ہیں جسے اسے فالو کرنے کے بعد تب وہ چیز کی طرف بڑھ سکتا ہے. عورت کے معاملے میں بھی یوں ہی پورا اختیار ایک
ایک عورت کے ہاتھ میں دے دینا, تو یہاں پر بھی اس حق کا جو ہے مس یوز ہو سکتا تھا. بالکل ٹھیک. تو لہٰذا یہ اختیار پوری طرح سے اس کے ہاتھ میں دینا یہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر ہم وکالت کے اعتبار سے بات کریں کہ لڑکا اگر جو ہے لڑکی کو وکیل بناتا ہے اس معاملے میں, تب وہ ٹھیک ہے معاملہ کہ اس لڑکی کو یہ حق مل جائے گا. جیسے کہ ہم دیکھیں توضیح المسائل مسئلہ نمبر 2548 میں کہ اگر عورت نکاح کے سلسلے میں شوہر سے شرط کرے کہ اگر اس کا شوہر سفر اختیار کرے یا مثلا 6 مہینے اسے خرچ نہ دے تو طلاق کا حق عورت کو حاصل ہوگا, تو یہ شرط باطل ہے. لیکن اگر شرط کرے کہ ابھی سے شوہر کی طرف سے وکیل ہے, تو اگر وہ مسافرت اختیار کرے یا 6 مہینے تک اس کے اخراجات پورے نہ کرے تو اپنے آپ کو وہ لڑکی طلاق دے گی اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. یعنی یہ لفظ وکالت جو ہے یہ معنی رکھتا ہے, یعنی پوری طرح سے اختیار لڑکی کو اس طرح سے نہیں, بلکہ اگر لڑکا اسے وکیل بنا رہا ہے اس معاملے میں تب اسے یہ حق مل سکتا ہے. اس کے علاوہ سسٹر میں یہ بھی اسی سوال میں جاننا چاہتی ہوں کہ جہاں بات آ رہی ہے کلوز دلوانے کی, پہلے سے ہی پری نارمز دلوانے کی, تو کیا یہ صرف سفر والا یا خرچہ دینے کی بات ہے؟ تاکہ اگر ناانصافیوں کی بات کرے فاطمہ, تو نانصافی صرف خرچہ نہ دینا ہی نہیں ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہے. لڑکیوں کے ساتھ مار پیٹ ہوتی ہے, لڑکیوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے, انہیں گالیاں دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, انہیں اپنے شوہر سے علیحدہ رہنے کے لیے کہا جاتا ہے, انہیں گھر میں جو بہو بنا کر لایا گیا ہوتا ہے وہ بہو رانی سے کچھ ہی دنوں میں نوکرانی بن جاتی ہے. انہیں اس قدر ٹارچر کیا جاتا ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ یا تو مجھے ان سے علیحدہ کر دیا جائے یا میں جینا ہی نہیں چاہتی. تو کیا ان صورتحال میں اللہ ایک لڑکی کو حق نہیں دیتا کہ وہ ہٹ جائے اس رشتے سے؟ اگر انہوں نے پہلے سے یعنی نہیں رکھا ہے کلوز اور یہ سب ہو رہا ہے تو اب کیا کریں؟ یقیناً حق ہے اس کے پاس, پروردگار عالم کرم کرنے والا, عدل و انصاف کرنے والا. اور پہلے سے بھی ہم دیکھیں کہ جو ایک کالم ایکسٹرا ابھی بڑھایا گیا جس میں بطور خاص 2 باتوں کا ذکر ہے کہ اگر نان و نفقہ شوہر نہیں, خود وہ اس بات کی وہاں پر اقرار کر رہا ہے کہ اگر میں نان و نفقہ نہ دوں اور ظلم کروں تو پھر اس کے بعد میں وکیل بنا رہا ہوں, لڑکی کو اختیار طلاق کا ہے. تو یہ تو چیزیں پہلے سے ہو رہی ہیں. یعنی کھانا اور نان و نفقہ اخراجات ہیں, یعنی اس کا خرچہ ہے, اسے کھلانا پلانا, اس کی دوا علاج کا, اس کی رہائش کا انتظام کرنا, یہ تمام چیزیں. اور ظلم میں وہ تمام چیزیں آ گئیں کہ مثلا ظلم و زیادتی کرنا یا اس کے رہتے ہوئے اسے پریشان کرنے کے لیے, تکلیف دینے کے لیے دوسری شادی کی طرف بڑھنا, یا گھر میں بالکل اس کی کوئی اہمیت نہیں یا زیادتی بہت زیادہ کرنا, اور پھر یہ کہنا کہ نہیں تمہیں اسی حال میں رکھیں گے اور تمہیں چھٹکارا بھی نہیں دیں گے. تو یہ تمام چیزیں ظلم و زیادتی میں بھی آئیں. تو لہٰذا اگر یہاں پر پہلے سے ہی اس چیز پر غور کیا گیا اور لڑکے نے وہاں پر دستخط کیے تو یہ ایک حق اسے پہلے سے مل رہا ہے. اور اگر ایسا ہو گیا کہ بائی چانس کہ یہ چیزیں پہلے سے نہیں بات کی گئی یا اس نکاح نامے میں نہیں, تو بعد میں بھی لڑکی کو اختیار ہے کہ اگر وہ مرد جو کہ نان و نفقہ جس پر اسلام نے واجب قرار دیا ہے وہ نہیں دے رہا ہے اور ظلم اور زیادتی کر رہا ہے اور طلاق دینے پر بھی راضی نہیں ہے, تو اس لڑکی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ حاکم شرع کے پاس جا کر کے طلاق کا جو ہے مطالبہ کر سکتی ہے. اور اس لڑکے کی مطلب زیادتی کا جواب یہ ہوگا کہ حاکم شرع صیغہ طلاق جاری کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. یعنی یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی کو طلاق کا حق نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. اگر وہ حاکم شرع کے پاس جائے تو وہ جا کر طلاق لے سکتی ہے. جی آغا آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جس طرح ابھی نیلم نے کہا کہ دراصل انٹرفیرنس جو ہوتا ہے وہ ان لاز کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے. کئی بار لڑکا لڑکی میں اتنے مسئلے آپس میں نہیں پائے جاتے ہیں جتنے جو گھر والے دوسرے لوگ جو پیدا کر دیتے ہیں, اور لڑکا ظاہر ہے ان کے ماں باپ ہیں وہ بھی کچھ نہیں بول پاتے ہیں. تو کیا اسلام یہ جو ایکسٹرا رشتے ہیں ان کو پہچانتا ہے, کیا انہیں اتنا حق دیتا ہے کہ وہ لڑکی کے ساتھ زور زبردستی کرے, اسے کسی چیز کے لیے مجبور کرے؟ فار ایگزامپل چھوٹا ہی ایگزامپل لیں کہ چلو گھر کے کام ہی صحیح, وہ تو ہر عورت کو کرنا ہے, ہم جانتے ہیں, یہ تو کوئی آدمی اٹھ کے کبھی سوچتا نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر دیں, لیکن پھر بھی کیا یہ اسلام انہیں اتنا حق دیتا ہے کہ اسے مجبور کیا جائے, نہیں تمہیں 5 بجے اٹھنا ہے, تمہیں سب کے لیے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے؟ دیکھیے اسلام نے 2 طرح کے حق کا ذکر کیا ہے. ایک وہ حق ہے کہ جو شرعی ہے, یعنی جس کو شریعت نے معین کیا ہے, جس کو انجام دینا ضروری ہے, اور اس کے مقابل ایک دوسرا حق ہے جو اخلاقی ہے, کہ جو مورلی ایک انسان جس کو اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے اس کو ثواب ملتا ہے. اب آپ نے جو بات کہی کہ ایک بچی ہے کہ جس کو اپنے ان لاز کے ساتھ زندگی گزارنی پڑ رہی ہے, نتیجے میں اس کے فادر ان لا, مدر ان لا یا اور سارے ریلیٹیو گھر میں رہ رہے ہیں, اور ایک اکیلی خاتون ہے جو سب کی خدمت کر رہی ہے.
شرعی طور پر اس کے لیے اپنے شوہر کی خدمت واجب ہے. اخلاقی طور پر اگر وہ بقیہ کی خدمت کے لیے کچھ کام کر رہی ہے تو اس کو اللہ نے ثواب کے طور پہ رکھا ہے, اجر کے طور پہ رکھا ہے. اس کی ذمہ داریوں میں نہیں ہے کہ یہ اب مثلاً اپنے فادر ان لا کے لیے صبح اٹھ کے چائے بنائے. اس کی ذمہ داریوں میں یہ بات نہیں ہے کہ بقیہ پوری فیملی کا خیال کرے. البتہ ایک میٹر یہاں پہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ جس کو ہمارے کلچر نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ ہسبینڈ جو باہر جا رہا ہے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے, اب یہ وائف گھر میں ہے, یہ اس موقع پر گویا اس ہسبینڈ کی جگہ پر ہے. تو اب یہ اخلاقی طور پر اگر وہ اپنے مثلا ان لاز کا خیال کرے, ان کو کس موقع پر دوا دینی ہے, ان کو مثال کے طور پہ کس موقع کے اوپر پانی چاہیے ہے, یہ سارا خیال رکھنا یہ اخلاقیات کی دنیا میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس کو رب العزت نے بہت پسند کیا ہے. لیکن جھگڑا کہاں پر ہوتا ہے؟ جو اسلام نے اخلاقی طور پر ضروری کیا تھا اس کو لوگوں نے شرعی طور پر واجب سمجھ لیا اور پھر اس پہ اختلافات شروع ہوئے, جبکہ اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ چیز محسوس کریں جو آپ نے شروع میں گفتگو میں بھی بات کہی تھی کہ وہی خاتون کہ جو گھر کی بہو رانی تھی وہ کچھ دنوں کے بعد رانی نہیں رہ جاتی, اور پھر وہ لفظ آپ نے استعمال کیا تھا. اگر اس بات کو آپ محسوس کریں کہ شادی سے پہلے اس گھر میں کچھ لوگ کام کر رہے تھے, شادی ہو جانے کے بعد ان کے ہاتھ کیوں رک گئے, یہ کانسیپٹ ہمارے وہاں ذرا سا اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اگر کل تک ہمارے گھر میں کام والی آتی تھی, آج بھی اس کو آنا چاہیے. اگر کل تک مثال کے طور پر اس گھر میں کام ڈیوائیڈڈ تھا کہ کچھ کام ماں کرے گی, کچھ کام اس گھر میں بقیہ بیٹیاں کریں گی, وہ کام آج بھی ہونا چاہیے. یہ سوچنا کہ ہمارے گھر میں آج سے بہو آ گئی, اب سب کو اپنے اپنے رومز میں آرام کرنا ہے, اسے کام کرنا ہے, یہ چیز بلکہ میڈ تک ہٹا دیتے ہیں کہ نہیں تم جوان جہان ہو, تمہیں ایکٹیو بھی رہنا ہے, تو یہ تم یہ سب کرو, ہم نے تو بہت کیا ہے. حتیٰ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے اب سے. یہاں تک میں اخلاقی طور پر بات کر رہا تھا ایک نئی آنے والی بہو کے لیے, لیکن اب اگر ادھر سے جو آپ نے بات شروع کی ہے تو میں عرض کروں, اگر ادھر سے دیکھا جائے کہ ایک ساس کی کیا ذمہ داری ہے اپنی بہو کے لیے, ایک مثال کے طور پہ گھر کی بقیہ خواتین کی کیا ذمہ داری ہے اس نئے ممبر کے لیے, تو وہاں پر بالکل واضح سی بات ہے. اب ان کی اخلاقی ذمہ داری نہیں, شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جب ایک بچی کو اپنے گھر میں لے کر آئی ہیں تو جس آرام سے وہ بچی اپنے گھر میں رہ رہی تھی, اپنے ہسبینڈ کے گھر میں آنے کے بعد اسی آرام کے ساتھ اسے زندگی گزارنے کا موقع دینا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ بچی آگے بڑھ کر بہت سے کاموں کی ذمہ داری اخلاقی طور پر اپنے کاندھے پر لے لے, یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن اس سے ڈیمانڈ کرنا, اس کو آرڈر کرنا, اس کو اس کام کے لیے پریشر میں لے کے آنا, یہ ساری چیزیں اور نہیں کرنے پر انسلٹ کرنا, ٹونٹ دینا, پورے خاندان میں بیان کرنا, یہ ساری چیزیں اسلام نے قبول نہیں کی ہیں. معاشرے کا حال ہے, اور اسی لیے اس سلسلے میں ہمیں خاص طور پر بیداری لانے کی ضرورت ہے. جی بہت بہت شکریہ آغا. جی سسٹر, جس طرح آغا نے ابھی بیان کیا کہ جو چیزیں معاشرے میں چل رہی ہیں, جس طرح فاطمہ نے بھی سوال کیا کہ ان لاز کا انٹرفیئرنس ہو, گھر کے کام ہو, یہ تمام چیزیں وجہ بنتی ہے ڈیورس کی. اور وہی اگر ہم بات کریں ہمارے معاشرے کی تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے نقش قدم پر چلیں. تو اب جہاں بات آتی ہے اپنے گھر کی بہوؤں کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے, تو کیوں نہ ہم اس کا ایگزامپل بھی اہل بیت کی گھروں سے ہی لیں. کیا ان کے گھر بھی جب بہویں آتی تھی تو کیا وہ یہی رویہ اختیار کرتے تھے جو آج ہمارا معاشرہ کر رہا ہے؟ جی خیر, اگر ہم دیکھیں بالخصوص کہ ہمارے اہل بیت علیہم السلام کی جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے, اور بے شک کہ ہر سوال کا جواب ہمیں وہاں سے ملتا ہوا نظر آتا ہے. اگر آج یہ بڑھتے ہوئے مسائل جو بھی شادی شدہ زندگی میں چاہے ساس بہو کے حوالے سے ہو جائیں, سسرال میں کس طرح زندگی گزارنی, اس حوالے سے ہر ایک کا جواب ہمیں نظر آتا ہے. یہاں تک کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر ایک پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ جیسے کوئی خاتون کسی گھرانے میں بہو بن کر آئی, اگر اس میں کچھ کمی بھی ہے
تو اس کمیوں کو بھی سدھارنے کے لیے جو عقلمند ہوتے ہیں اور نیک ہوتے ہیں اور جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو لہٰذا ان چیزوں کو سدھارنے کے لیے وہ بہو کی مدد بھی کرتے ہیں، ہیلپ بھی کرتے ہیں. یہاں تک کہ کبھی اگر علم کا ایجوکیشن کے اعتبار سے بچی شوق رکھتی ہے اور اس کی ایجوکیشن شادی کی وجہ سے رک گئی، اس معاملے میں بھی اسے آگے بڑھاتے ہیں اور بہت سی چیزوں میں اسے جو ہے سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یقیناً یہ چیزیں ہم اہل بیت سے سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ یا گھر کی جو خواتین کے ساتھ ان کا رویہ کس قدر بہتر ہوا کرتا تھا. بعض دفعہ آج شوہر بھی ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے شادی ہو گئی اور اس کے بعد بیویوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا. ایک بیوی کو بھی یہ عالم ہم دیکھتے ہیں کہ رہتا ہے. لہٰذا ہم اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بیویاں آپ کی تھیں، لیکن ان کے ساتھ جو طرز عمل آپ کا رہا، یہاں تک کہ کچھ ایسی بھی ہیں کہ جن سے دلی سکون نہیں بھی مل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رسالت مآب کا جو طرز عمل تھا ان کے ساتھ وہ کس قدر اعلیٰ تھا، کس قدر بہترین تھا. یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تعداد ہے ازواج کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہر ایک کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کیا جا رہا ہے. مولائے کائنات کی زندگی ہم دیکھیں، بہترین جوڑا اس کائنات کا مولائے متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ بہترین جوڑا کہ جن کے ذریعے سے ہر ایک جوڑے کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے. تو ان کی زندگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب زہرا جیسی زوجہ اور کس طرح سے آپ مدد کرتے رہے، گھر کے کاموں میں بھی ہیلپ کرتے رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہاں میں امیر کائنات ہوں تو نہیں، بس میں اپنے آپ کو بالکل علیحدہ اور یہ کام میرے ذمے نہیں ہے، بلکہ آپ نے مدد کی ہے. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہم لے لیں، یہاں تک کہ جناب رباب کے بارے میں آپ نے فرمایا مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ موجود نہ ہوں. یہ تو بیویوں کے اعتبار سے بھی ہم مثالیں دیکھیں. یہاں تک کہ اگر بہویں بھی اس گھرانے میں اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں بہویں کچھ بن کر آئیں تو انہیں بھی ان کے ساتھ بھی طرز عمل کس قدر بہترین رہا. ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں. جیسے کہ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جو زوجہ تھیں بی بی حمیدہ خاتون اور آپ کی والدہ بی بی ام فروہ، وہ مدینے میں عورتوں کے پاس جایا کرتی تھیں اور ان کے مسائل حل کیا کرتی تھیں، ان میں جا کر کے دین کی تبلیغ کیا کرتی تھیں. یہاں ہم دیکھیں کہ ایک ساس اور ایک بہو مل کر کے کس بہترین طریقے سے جا کر کے لوگوں میں تبلیغ دین کر رہی ہیں، انہیں مسائل کا حل بتایا کرتی تھیں اور جو ضرورت مند ہیں ان کے کام آیا کرتی تھیں. یعنی یہاں پر ہم کوئی لڑائی، کوئی فساد یا کوئی کمپٹیشن نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ایک ساس بہو کے بیچ میں بہترین بانڈنگ اور اس کے ساتھ میں دین کے کام کو بھی، یعنی اپنی جو امور خانہ داری ہے اس ذمہ داریوں کو بھی بخوبی انجام دیا اور جو سماجی ہماری ذمہ داری ہے خاتون کے اوپر ہوتی ہے اس سماجی زندگی کا بھی ایک بہترین ایگزامپل پیش کیا ہے. یہاں تک کہ بی بی ام فروہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے اپنے سسر اور اپنے شوہر کی سے کئی حدیثوں کو جو ہے سنا تھا، جانا تھا اور ان کی راویہ بھی تھیں، اسے بیان بھی کیا تھا اور لوگوں کے درمیان ان حدیثوں کو جا کر کے آپ بیان کیا کرتی تھیں، ان کا علم دیا کرتی تھیں. یہاں تک کہ کئی امام کے گھرانے میں جب بہویں بن کر آئیں تو انہوں نے باقاعدہ انہیں اور زیادہ علم کے معاملے میں بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. بی بی حمیدہ کے بارے میں معصوم بیان فرماتے ہیں کہ آپ حمیدہ تھیں اور آپ دنیا بی بی حمیدہ خاتون کے بارے میں معصوم بیان فرماتے ہیں کہ آپ دنیا میں حمیدہ ہیں اور آخرت میں محمودہ ہیں. یہ ایک سسر اپنی بہو کے بارے میں کہہ رہے ہیں. یعنی یہ مثالیں بھی ہم دیکھیں کہ کس طرح کا رشتہ اہل بیت ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ایک بیٹی اگر ہم واقعاً بنانا چاہتے ہیں بہو کو تو اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہوگی. اگر ہم نے ایک دائرہ درمیان میں رکھا کہ نہیں بس بہو ہے تو اب اسے بس گھر کے کام ہیں، بہو ہے تو اسے بچے ہی سنبھالنے، بہو ہیں تو بس شوہر کی ہی خدمت کرے، ساس سسر کو ہی دیکھے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کا حق نہیں ہے، تو لہٰذا اب جب ہم نے یہ پردہ ایک درمیان میں رکھ دیا تو قریب ہونا کیسے ممکن نہیں ہوگا. ساتھ ہی اور جہاں آپ بات تعریفوں کی کری ہے تو وہیں آج کے معاشرے میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب فون اٹھایا بھی جاتا ہے رشتہ داروں کو تو اسے برائیوں کے لیے ہی ہوتا ہے بہوؤں کی. اور آپ نے علم کی بات کی تو علم میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی کی ایجوکیشن انکمپلیٹ رہ گئی ہو تو اسے تو پڑھنے وعدے کر لیتے ہیں ہاں پڑھائیں گے، لیکن ایسا کوئی موقع بنتا ہی نہیں کہ اسے پڑھایا جائے.
یہاں تک کہ بی بی حمیدہ خاتون جب آئی ہیں تو ان کے معاملے میں علم کس طرح سے معصوم ہستیوں نے انہیں علم کے معاملے میں اور زیادہ بہتر بنایا کہ وکیل خاص بھی بن گئی تھیں، اور وکیل کی جو ذمہ داری ہوتی ہے یقیناً بہت زیادہ ہے، اور اس عظیم عہدے پر پہنچنے پر بھی اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام بھی دیا کہ شوہر اور اپنے سسر اور اپنے گھر والوں سسرال والوں کی مدد کے ذریعے سے ایک خاتون کس مقام پر پہنچ بھی سکتی ہے۔ یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ صرف یہ کہنا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے، یہ کہنا کافی نہیں ہے، ان کے جیسا بننا بھی اب ضروری ہے۔ اگر آج ہم معاشرے میں دیکھیں تو ایک لڑکے والوں کا جو سٹینڈ ہوتا ہے بہت ہی ڈومینیٹنگ ہوتا ہے، یعنی ان کی طرف سے ساری شرطیں آ رہی ہوتی ہیں، جہیز انہیں بڑھ چڑھ کر چاہیے، آج کل بہو انہیں کمانے والی چاہیے کہ کما کے کچھ پیسے بھی وہ گھر پر لے کے آئے، پھر اس کے بعد وہ جب آئے تھک ہار کے وہ گھر کے سارے کام بھی انجام دے، یعنی ایک طرح سے دیکھیں آپ تو ہر چیز اس پر ڈالتے جا رہے ہیں یہ لوگ، اور ساری چیزیں صرف ایک طرف سے لی جا رہی ہیں، جبکہ یہ سب ہونے کے باوجود اب آپ اسے سر پر بٹھا کے رکھیں، نہیں اب ذرا سی کوئی غلطی ہو گئی ہم تو تمہیں طلاق دلوا دیں گے فوراً، اور ہم اپنے بیٹے کی دوسری کروا دیں گے، اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، تو لڑکے والے ایک بہت ہی پاورفل پوزیشن میں نظر آتے ہیں شادی بیاہ کے معاملے میں۔ دیکھیے، جہاں تک سوال کا پہلا حصہ ہے، میں عرض کروں کہ اسلام نے جو ایک نظریہ پیش کیا ہے، کانسیپٹ پیش کیا ہے، اس کانسیپٹ میں گھر کے کاموں کی ذمہ داری خاتون کے حوالے کی ہے، اور گھر کے باہر کے کاموں کی ذمہ داری اس شوہر کے کاندھے پر رکھی ہے کہ جو پورے گھر کو چلانے والا ہے۔ لیکن اگر یہی خاتون کسی کام کی وجہ سے یا کسی ذمہ داری کی وجہ سے گھر کے باہر جا رہی ہے تو پھر لامحالہ اس کے گھر کے کاموں سے اتنا اس کو کم کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر کی ذمہ داری پوری کر رہی ہے اور گھر کے باہر نکل کے شوہر کی ذمہ داریوں میں بھی شامل ہو رہی ہو، یہی ہو رہا ہے، ادھر سے شوہر گھر کے کاموں میں اپنے زوجہ کے شامل نہ ہو رہا ہو، یہ نہیں پاسبل ہے۔ آپ نے جیسے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ بھی گھر میں اپنی زوجہ کا ہاتھ بٹاتے تھے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ کام بٹ جانے کے باوجود ایک دوسرے کے مددگار بنو۔ جناب سید عالمیہ صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلام علیہ بھی سرکار امیر المؤمنین کے وہ کام کہ جو گھر کے باہر ہونے چاہیے، ان کاموں کو گھر میں رہتے ہوئے بھی بہت سارے اوقات انجام دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر اس زمانے میں یہ روئیز کے ذریعے سے تاگا بنایا جاتا تھا، سرکار امیر المؤمنین یہ لے کر کام گھر میں آتے تھے اور جناب سیدہ گھر میں بیٹھ کر اس تاگے کو تیار کرتی تھیں۔ امیر المؤمنین جا کر اس کو دوبارہ ریٹرن دیتے تھے، جو رقم ملتی تھی اس کے ذریعے سے گھر چل رہا ہے۔ یعنی جو گھر کے باہر کے کام ہیں ان کاموں میں بھی جناب سیدہ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا رہی ہیں، اور جو کام گھر میں جناب سیدہ کو کرنے ہیں ان کاموں میں امیر المؤمنین بھی ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ ایک بات یہاں پر ایک جملہ اور میں کہتا چلوں کہ جناب سیدہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، لیکن جو زمانہ جناب سیدہ نے گزارا ہے اپنی مدر ان لا کے ساتھ، جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ، جیسا ہماری ابھی سسٹر بھی یہ بات کہہ رہی تھی، جناب فاطمہ بنت اسد نے ناز کیا ہے کہ مجھے اللہ نے جیسی بہو دی ہے دنیا میں کسی کو ایسی بہو ملی نہیں۔ اس کے معنی ہے کہ وہ خاتون کے جو اپنے شوہر کی موجودگی کے نہ ہونے کی بنا پہ، چونکہ جناب ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، جناب فاطمہ بنت اسد نے کچھ وقت گزارا ہے اپنی بہو کے ساتھ۔ بہو نے اتنا خیال رکھا ہے کہ ساس ان کی تعریف کر رہی ہیں، اور پھر جناب سیدہ بھی ظاہر ہے کہ ان کو ماں کا درجہ دیتے ہوئے ان کا احترام کر رہی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ماں ہیں بلکہ رسول اللہ نے بھی انہیں اپنی ماں مانا ہے، تو بہت زیادہ احترام ہے۔ یہاں پر میں جس بات کی طرف متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، جناب فاطمہ صلوات اللہ وسلام علیہ اپنے شوہر کے گھر میں ہیں، ابھی ان لاز میں کوئی اور گھر میں نہیں ہے، اس کے باوجود جناب سیدہ کے گھر میں خدمت کرنے کے لیے جناب فضہ موجود ہیں۔ یعنی میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک شوہر کو یہ بات سمجھنی ہے کہ ساری ذمہ داری دینے کے باوجود اس کے بدن کی طاقت، اس کی جسمانی قوت، اس کی زندگی کو چلانے کے بقیہ سارے امور کس حد تک اس کے لیے اس کا ساتھ دیں
لہٰذا ایسے موقع پر خدمت گزار کی اگر ضرورت ہے تو خدمت گزار بھی ہونا چاہیے. یہاں پر آئیے آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف لے کر چلوں. ہمارے معاشرے میں لوگ کبھی کبھی جب اکڑنے لگتے ہیں تو اب یہ ہوتا ہے کہ میں سیکنڈ میرج کر لوں گا, یا مثال کے طور پہ مدر ان لا کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرا دوں گا. جبکہ میں عرض کروں کہ جتنا سخت اسلام نے اس سلسلے میں مسلمانوں کو متوجہ کرایا ہے اتنا سخت شاید ہی کسی اور جگہ آپ کو ملے. میں عرض کروں اسلام نے بڑی آسانی سے اسلام نے اجازت دی کہ جاؤ تم سیکنڈ میرج کرو, تھرڈ میرج کرو, حتیٰ فورتھ چوتھی شادی بھی جا کے کر لو, اسلام نے کہہ دیا. لیکن وہیں پر وہی قانون کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں پہلی شادی کی اجازت, دوسری شادی, تیسری شادی, چوتھی یہاں تک آئے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, لیکن سیکنڈ میرج کرنے کے باوجود اس بات کا خیال رکھنا کہ جو تمہاری فرسٹ وائف ہے اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. جہاں پر یہ قرآن جو اسلام اجازت دے رہا ہے کہ تم سیکنڈ یا تھرڈ یا فورتھ میرج کر سکتے ہو, وہی اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید جیسا کہہ رہا ہے کہ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. تم سیکنڈ تھرڈ فورتھ میرج تک جا سکتے ہو, لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر فرسٹ وائف کے ساتھ تم انصاف نہیں کر رہے ہو تو سیکنڈ میرج کی پرمیشن نہیں ہے. ہمارے وہاں ہوتا یہ ہے کہ جب سیکنڈ میرج ہوتی ہے تو فرسٹ وائف کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے, نہ اس کے کپڑے کا خیال, نہ اس کے کھانے پینے کا خیال. حتیٰ اسلام نے شرط لگائی ہے کہ سیکنڈ میرج میں تم جتنا ٹائم سیکنڈ وائف کو دے رہے ہو فرسٹ وائف کو بھی اتنا ہی ٹائم دینا ہے. ہم ان لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو اس طرح کی دھمکی دینے کے لیے کہ مثلا میں تمہیں چھوڑ دوں گا, میں سیکنڈ میرج کر لوں گا, جب تک نہیں سیکنڈ میرج کی ہے تب تک تو صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے بیوی کو نان نفقہ دیا یا نہیں دیا. لیکن اگر سیکنڈ میرج کر لی تو اب تو اور مشکلات بڑھ جائیں گی. اسلام یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ تم نے فرسٹ وائف کو ٹائم دیا یا نہیں دیا, تم نے وہی کھانا جو سیکنڈ وائف کو کھلایا فرسٹ وائف کو کھلایا یا نہیں کھلایا, تم نے وہی لباس جو سیکنڈ وائف کو دیا فرسٹ وائف کو دیا یا نہیں دیا, تم نے وہی سارے حقوق جو سیکنڈ وائف کو دیے فرسٹ کو دیے نہیں دیے. یہ اور مشکلات میں آ جائے گا. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جو ایک بہت بڑا یہ ایشو کہ ہم تمہیں طلاق دے دیں گے, یہ طلاق اتنا آسان نہیں ہے. اللہ رب العزت نے دنیا میں زندگی گزارنے کے جو مواقع دیے ہیں ان مواقع میں خوشحال زندگی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے اگر ڈفرینسز ہیں, دیکھیں کہاں ڈفرینسز نہیں ہوتے. یقینی طور کے اوپر وہ تمام اچھائیاں کہ جو ایک انسان سوچتا ہے وہ ضروری نہیں کہ اس کے پارٹنر کے پاس سب آ ہی جائیں, لیکن اگر اس کے پاس 90 اچھائیاں ہیں 10 برائیاں ہیں تو انسان کو اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ میں بھی 100 اچھائیاں لے کے نہیں بیٹھا ہوں, میرے اندر بھی کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں, ہو سکتی نہیں بلکہ ہیں. اللہ نے بالکل پرفیکٹ صرف ان معصوموں کو بنایا ہے کہ جو دنیا کے لیے بہترین رہبر بن کے آئے, بقیہ کچھ نہ کچھ کمیاں سب کے اندر ہیں. ہمیں ڈفرینسز کو اگنور کرنا ہے, سملریٹیز کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اصل یہ چیز ہونی چاہیے. یہ دھمکی دینا کسی خاتون کو کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا یا مثال کے طور پہ میں سیکنڈ میرج کر لوں گا, یہ سولوشن نہیں ہے. گھر میں اگر کسی خاتون کو ہم عزت کے ساتھ لے کے آئے ہیں تو اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. میں عرض کروں خطبہ غدیر, آپ یہ بات کہیں گے کہ یہ باتیں ہم لوگ کیوں نہیں ممبر پہ بیان کرتے. خطبہ غدیر جیسا امپورٹنٹ خطبہ, اس خطبے میں رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ ازواج کا اپنی بیوی کا خیال رکھنا اس لیے کہ یہ اللہ کی امانت تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ اتنا اہم جملہ اس خطبہ غدیر میں ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امانت جس کی ہوتی ہے وہ امانت دار کو اس کو جواب دینا ہوتا ہے جس سے امانت لی ہے. یعنی رسالت مآب کے اس جملے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں میدان محشر میں اپنے فادر ان لا کو جواب نہیں دینا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. ہمیں اپنے ان لاس کے سامنے نہیں کھڑا کیا جائے گا کہ تم نے مثلاً اس گھر سے بچی کو لیا تھا اس کا خیال کیا نہیں. ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اس بات کا اگر انسان کے اندر احساس پیدا ہو جائے تو یقیناً
نہ اس طرح کی دھمکیاں خاندان میں گھروں میں آئیں گی، نہ شوہر زوجہ کا یہ میٹر اس میٹر میں کوئی اختلاف آئے گا. بلکہ مولانا صاحب لیکن یہ تو آپ کہہ رہے ہیں وہ ستانے پر آ جاتے ہیں کہ اب تو اس کو سبق سکھاؤں گا، اب تو نہیں دوں گا طلاق، اب جاؤ تم کرو کیا کرتے ہو، ایک ضد میں آ جاتے ہیں. بلکہ کبھی کبھی تو یہ نوبت ہو جاتی ہے کہ میں تم کو طلاق نہیں دوں گا، ہاں، اور دوسری بھی کر لوں گا اور تمہیں زندگی بھر ستاؤں گا. جی یہ بہت خطرناک بات ہے جو اسلام کے بالکل خلاف ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ خوشحال زندگی گزارو لیکن عزت کے ساتھ. جس طرح سے ایک وائف ہے وہ کسی وجہ سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ چاہتی سیکنڈ میرج کرے، وہ اپنے شوہر سے طلاق لے گی تب سیکنڈ میرج کرے گی. اسی طرح سے اگر ہسبینڈ بھی چاہتا ہے، البتہ واجب نہیں ہے لیکن اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر تم اپنی وائف کے ساتھ خوشحال زندگی نہیں گزار پا رہے ہو، تم سیکنڈ میرج کی طرف جا رہے ہو، تو یا تو یہ اچھی طرح سوچ لو کہ تم اپنی فرسٹ وائف کو پورا حق دو گے، اور اگر نہیں دے پانے کا تم کو خدشہ ہے تو پھر تم ایک وائف کے ساتھ زندگی گزارو اپنی نئی لائف کے ذریعے سے. اس سوچ کو لانے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں کہ لڑکے مرد حضرات اس طرح سے سوچیں. بالکل ٹھیک کہا فاطمہ، اور ساتھ ہی شاید کئی ایسی چیزیں ہیں جسے معاشرے میں بدلنے کی آج ضرورت ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب ایک شادی ہونے والی ہوتی ہے تو بہت سی چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. ہم کپڑے ڈسکس کرتے ہیں، وینیو ڈسکس کرتے ہیں، ہم کھانا ڈسکس کرتے ہیں. خیر مہر تو ہم 14,000 طے کر دیتے ہیں بنا کسی ڈسکشن کے، جو کہ ڈسکس ہونا چاہیے. جہیز بھی ڈسکس کیا جاتا ہے. ہم یہ کیوں نہیں ڈسکس کرتے کہ ہماری ریلیجیس مینٹالٹی کتنی میچ ہوتی ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں ڈسکس کرتے کہ ایک جوڑے کے بیچ میں اس کے ساس سسر کا، اس کے ان لاز کا کتنا انٹرفیئرنس رہے گا، ان کے پرسنل ڈیسیژن میکنگ میں باہر والے کتنا انٹرفیئر کریں گے، رشتہ دار کس حد تک ان کے بیچ میں بولیں گے. ساتھ ہی اگر یہ علیحدہ ہونا چاہے تو کیا انہیں سکون سے علیحدہ ہونے دیا جائے گا؟ یہ تو وہ ساری چیزیں. فائنینس کی اگر بات کریں کہ اگر لڑکا فائنینشلی نہیں ہے اتنا اسٹرانگ اور لڑکی بھی ورکنگ ہے تو وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے، گھر کے کام کس طرح ڈیلیگیٹ ہوں گے. یہ وہ چیزیں جو آگے جا کے مسئلہ بنتے ہیں آپا، لیکن اس کا ڈسکشن نہیں ہوتا اور پھر بات طلاق تک جاتی ہے. تو کیا یہ چینج آنا آج ضروری نہیں ہے؟ یقیناً یہ چینج آنا بالکل ضروری ہے، اور لیکن مسئلہ وہیں آتا ہے کہ انسان اہمیت ان چیزوں کو دیتا ہے اور جن چیزوں کے بارے میں وہ زیادہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے. مثلاً کپڑے، شادی کی جگہ ہال بہترین ہو جائے، مہمانوں کی آمد پر ان کا استقبال بہت ہی اچھا، ایک گرینڈ ویلکم ہو. یہ چیزیں اتنا الجھا ہوا انسان ہے کہ یہ جہیز ہے یا یہ تمام چیزوں پر ہی وہ فوکس کرتا ہے، ڈسکس کرتا ہے. فنکشن کو ہم نے اتنی اہمیت دی اور پوری زندگی کو چھوڑ دیا. جی، تو یہ چیزیں جو کہ بس وقتی کچھ دیر کے لیے ہیں تو اسے باقاعدہ بہت آرام سے بیٹھ کر کے بہت ٹھنڈے دماغ سے سکون کے ساتھ جو ہے ڈسکس کیا جاتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کو انسان اہمیت دے رہا ہے. لیکن جو اصل میں اس کی شادی شدہ زندگی پر اثر کرنے والی چیزیں ہیں انہیں فراموش کر دیا جاتا ہے. تو صورتحال کیا ہوتی ہے کہ آگے چل کر کے اگر ایسی چیزیں کہ جن کے بارے میں غور نہیں کیا گیا تو مسئلہ جب اٹھتا ہے اور کچھ ایسی مصیبتیں آنا شروع ہوتی ہیں تو ایک جملہ بعض اوقات سنائی دیتا ہے کہ کاش ہمیں یہ پتہ ہوتا تو ہم شادی نہیں کرتے. تو یہ جملہ ہم انتظار کیوں کریں کہ کچھ ایسا ہو جائے تب ہم یہ جملہ افسوس کا کہیں. اس سے بہتر ہے کہ انسان ان چیزوں کے بارے میں اہمیت ان چیزوں کو دینا شروع کرے کہ ہاں جو ایک بچی یا ایک لڑکے کی زندگی میں بہت معنی رکھتی ہیں. مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے جو بہت متقی پرہیزگار ہے، باحجاب رہتی ہے، بہت ہی مذہبی ہے. اب اس کے لیے کوئی پیغام آتا ہے، کوئی رشتہ آتا ہے. اب اگر ماں باپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے بس دکھنے میں ظاہری اعتبار سے تو ایسا گھرانہ مل رہا ہے کہ ہماری لڑکی راج کرے گی، جو اکثر کہا جاتا ہے بھائی ہماری لڑکی راج کرے گی. تو اب یہ چیزیں دیکھ کر کے بعض اوقات بہت سی چیزیں ہیں کہ نہیں یہ نہیں پوچھو، نہیں کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہوں گے، ہاں ٹھیک ہے ارے سب ٹھیک ہوگا، اب ظاہراً دکھ رہے ہیں بہتر ہوں گے. پھر وہی بچی اگر سسرال پہنچی اور اگر اس کے مطابق وہاں پر ماحول نہیں ہے، اب اس سے کہا جائے گا کہ حجاب اتارو، ہمارے لوگوں کے درمیان جو مکس گیدرنگ ہے اس میں تمہیں آنا ہے، اور نماز وغیرہ اس کی اتنی کیا پابندی ہے. تو اگر ان چیزوں کے لیے اب اسے روکا جا رہا ہے تو اب وہ لڑکی اگر یہاں پر واویلا کر رہی ہے، وہ لڑکی اگر یہاں پر شکایت کر رہی ہے، ماں باپ سے کہہ رہی ہے، بڑھتے مسائل اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ میاں بیوی میں جمنا بند ہو رہی ہے، ان کے بیچ میں بالکل بیٹھ ہی نہیں رہی کوئی باتیں، تو مسئلہ طلاق تک پہنچتا ہے. پھر وہی افسوس کا جملہ کہ کاش ہم نے بات کر لی ہوتی. اب اگر ڈسکس کیا ہوتا کہ بھائی ہماری بچی اتنی متقی پرہیزگار ہے مثلا
مثلا, تو اس کے متعلق آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اب اگر اعتراض ہے, کچھ بات ظاہر ہوتی تو وہاں پر شرط و شرائط رکھی جاتی یا کوئی چیزیں اس اعتبار سے بات ہوتی, لیکن جب بات ہم نے کی ہی نہیں تو اب ہر طرح کے مسائل کے لیے ہم سامنا ان کا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جبکہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کا جائزہ لیا جائے. لیکن کئی بار تو ایسا ہوتا ہے ڈسکس اگر کریں تو سچ نہیں بولتے ہیں, جی جھوٹ بول دیتے ہیں. نہیں ہماری لڑکی بہت نمازی ہے, بھلے نہ پڑھتی ہو, آتی بھی نہ ہو, ہماری لڑکی حجاب کرتی ہے, بھلے کبھی کبھی کر لیتی ہے, وہ بھی فیشن والا حجاب, ایبسلیوٹلی, لیکن لڑکے میں ہمارے کوئی عیب نہیں ہے. بعد میں پتہ چلے کہ بھائی عیبوں سے بھرپور ہے اس کی شخصیت. لیکن یہ چیزیں کیوں پورے خاندان ویسے نکلتے, گالیاں دیتے ہیں, ان کے ظاہری طور پہ تو سب ٹھیک بیٹے دکھتا بہوؤں ہے, کو نہ جانے کیا کچھ کہہ دیتے ہیں, انٹرفیئر کرتے ہیں, دروازے کوئی ٹھوکتے ہیں, سچ تھوڑی اپنی بولتا ہے بہوؤں آ کے وہاں پر کہ ہم ایسے ہیں, ہمارے پرابلمز یہ ہیں, کوئی نہیں بتائے کون گا. بتائے لیکن گا ہم جائزہ ایسا کرتے ہیں؟ انسان, یہی تو وجہ ہے کہ زیادہ وقت انسان تھوڑا سا وقت زیادہ لے ان کے بارے میں تفتیش کرنے کے لیے, بالخصوص جو انسان شادی لگا رہا ہے, درمیان کا انسان جو دونوں کی طرف سے دونوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے, تو وہ جو شادی لگانے والا انسان ہے اس کے ذریعے بھی اپنے جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں, ہم ایٹ لیسٹ ہم اپنی باتوں کو کہیں تو, کہ کل یہ تو نہ رہ جائے کہ آپ نے پوچھا ہی نہیں تھا, آپ پوچھتے تو ہم بتا دیتے, تو کم از کم ہم اپنی باتوں کو, جو بھی ڈاؤٹس ہیں یا کچھ کنڈیشنز ہمیں رکھنی ہیں ان کا ہم ذکر کر دیں, ان کے بارے میں ہم پوچھ لیں, یا یہاں وہاں سے اعتراف میں اور بھی زیادہ ان کے بارے میں جانچ کی جائے, معلوم کیا جائے کہ یہ افراد کس طرح کے ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں. اور بالکل حدیثوں میں بھی اس کے متعلق ہمیں حکم دیا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے تم اپنی بیٹیوں کو دوسروں کے اختیار میں دے رہے ہو, لہٰذا اس بات کا جائزہ لے لو کہ کس کے اختیار میں دے رہے ہو. تو یعنی کہ ہمیں یہ اسلام بھی حکم دے رہا ہے کہ یوں سرسری طور پر ہم نہ گزر جائیں, بلکہ اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کریں, یقیناً جاننے کی کوشش کریں, اور بہت زیادہ محتاط ہو کر اس بارے میں آگے بڑھیں. جی, لیکن کافی بار تو یہ بھی ہوتا ہے نا آپا کہ لوگ معاشرے میں جیسے مجلسوں میں آ رہے ہیں, محفلوں میں آ رہے ہیں تو بہت اچھے سے آ رہے ہیں, ان کا نام بہت اچھا ہے, لوگوں میں نام بہت اچھا ہے, ہر جگہ یہی کہتے ہیں ہمارے گھر جو لڑکی آئے گی ہم تو اسے بیٹی بنا کر رکھیں گے. بیٹی بنانا چھوڑ دیجیے, ہم تو انسان نہیں سمجھتے. یقیناً یہ چیزیں زیادہ تر معاشرے میں, کیونکہ بہت کچھ باتیں کرنے کے بعد بھی یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ بھائی بالکل برعکس معاملہ ہے, تو وہیں پر اگر وہی شروع میں کچھ کنڈیشنز ایسی رکھی گئیں یا کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے کہ کوئی گواہ ہے اس کے متعلق, یعنی کئی لوگ بیٹھے ان کے درمیان یہ باتیں ہوئیں کہ بھائی یہ چیزیں جو ہیں ہماری بچے کے متعلق ہم چاہتے ہیں, سامنے والا ایگری بھی ہو رہا ہے, تو اب کئی گواہ بھی مل گئے. اب اگر آگے چل کر کے کوئی مسئلہ اٹھا تو یہ لوگ بھی ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے, یعنی کہ ایک کیس بھی اگر کچھ ایسا خدا نخواستہ بنتا ہے تو یہاں پر ان کا پلہ بھاری ہی نظر آئے گا, کیونکہ ان کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں کہ بھائی ہم نے بات کی تھی اور اس بات کے متعلق اتنے لوگ جانتے ہیں, ان کے علم میں یہ چیزیں موجود ہیں جس کے اب یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. فاطمہ, آخر میں تمہیں یہ نہیں لگتا ہے, تم نے سنا ہے کہیں کہ جو کرسچن کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کے یہاں شادیوں سے پہلے کمپیٹیبلٹی ٹیسٹ ہوتا ہے, یا میں یوں کہوں کسی طرح کا ڈسکشنز ہوتا ہے, کاؤنسلنگ ہوتی ہے, رائٹ. تو تمہیں نہیں لگتا ہے ہمیں آگاہ سے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ہماری کمیونٹی میں جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے تو صرف ایک جوڑے کو نہیں بلکہ پوری فیملیز کو شادی سے پہلے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اور یہ صرف آپ ہی لوگوں کی طرف سے ہو سکتا ہے آگاہ کہ آپ لوگ اس چیز کا حصہ بنے, نہ کہ صرف نکاح کے دن بلکہ شادی سے پہلے سے اس فیملی کے ساتھ اگر انوالو ہوا جائے تھوڑا سا اور ڈسکس کیا جائے. جی صحیح ہے, یہ ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں اس طرح کا طریقہ کار اور یہ روش ہونی چاہیے کہ یہ بیداری لائی جائے کہ ہمارے گھر کا ایک ممبر بڑھ رہا ہے تو ہماری اس کے لیے کیا ذمہ داری ہے اور ہمیں اس کے ساتھ کیسا پیش آنا ہے. بہت سارے اوقات ہم نہیں جاننے کی بنا پر اس طرح کی گمراہی میں پڑ جاتے ہیں. یہ بیداری اسی طرح سے ممکن ہے. ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجالس کے ذریعے سے ان پیغامات کو پہنچایا جائے, اور ایک بہترین طریقہ یہی پروگرام ہے کہ جس میں بیداری لاتے ہوئے یہ بات بتائی جائے کہ کیا ذمہ داری ایک بچی کی ہے جو ایک نئی فیملی سے جوائنٹ ہو رہی ہے, اسی طرح سے اس فیملی کے بقیہ ممبرز کی کیا ذمہ داری ہے. ایون یہ جو دو فیملیز ہیں ان کی بھی ذمہ داری اسلام نے معین کی ہے کہ مثلا اس بچی کی ماں کا رویہ اپنے داماد کی ماں سے کیسا ہونا چاہیے, اسلام نے تو اس کو بھی بیان کیا ہے. ہمیں یہ ساری چیزیں واقعی طور کے اوپر بیان کرنی چاہیے اور عوام تک ان باتوں کو پہنچانا چاہیے.
بہت بہت شکریہ آغا. ناظرین، ہم اس ڈیورس پر اگر بات کر رہے ہیں تو قطعاً چینل ون کے ذریعے ہمارا مطلب ڈیورس کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے ڈیموٹ کرنا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں اگر پہلے سے دیکھ لیں، پہلے سے کچھ رولز بنا لیں تو آنے والے ٹائم میں جو اب ڈیورس ریٹس ہائی ہو چکے ہیں وہ کم ہو جائیں اور جو لوگوں کے بیچ اختلافات ہیں وہ دور ہو جائیں. تو جن ماں باپ پہ ہم خاص کر یہ کہنا چاہیں گے کہ جن ماں باپ کے بچوں کی شادی ہونے والی ہے وہ ضرور یہ شو دیکھیں، اسے سمجھیں، اپنے بچوں کو بٹھا کے اس بارے میں بات کریں. جب شادی کی بات آتی ہے تو اب بڑے ہو گئے ہیں، شادی کر دو، لیکن جب کوئی چیز بتانے کی بات آتی ہے ارے وہ بچہ ہے، اسے نہیں سمجھ میں آئے گا، اس طرح سے نہ کریں، بلکہ انہیں ایک ذمہ دار اڈلٹ سمجھیں اور ان سے پہلے ہی ساری باتیں کلیئر کر لیں. بالکل ٹھیک کہا فاطمہ. اور ضروری ہے صرف بچوں سے باتیں کلیئر کرنے کی نہیں، بلکہ اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کرنے کی کسی لڑکی کو اپنے گھر لانے سے پہلے. اگر ہم اتنا ہی سمجھ لیں کہ ہم کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لا رہے ہیں تو ہی شاید ہم میں کئی ایسے چینجز آ جائیں گے جس کی وجہ سے یہ رشتہ طلاق کی دہلیز پر نہیں پہنچے گا. اور جس طرح فاطمہ نے کہا، ہمارا موٹو طلاق کو پروموٹ کرنا نہیں بلکہ طلاق کے جو ریزنز ہے اس پر دھیان دے کر طلاق کو کم کرنا ہے. اسی امید کے ساتھ ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.